ہمارے سامنے ہے. اٹھاؤ کربلا کی تاریخ اور پڑھو کربلا کی وہ تاریخ جس تاریخ میں محرم الحرام کو جب سید ساجد امام علی مقام نے اسی کربلا کی سرزمین پر اپنے نونہالوں کو شہید کروایا ہے، جانثاروں کو شہید کروایا ہے، تو آقا حسین نے اس وقت یہ بھی نہیں کہا تھا اے بہن زینب یہ میرے بیٹے جو شہید ہو رہے ہیں، میرے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں تو میرے پیشانی سے پسینہ بھی پوچھو، بلکہ میرے آقا حسین نے یہ ہمیں سبق دیا تھا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، آج تمہارے اوپر سن 61 ہجری میں آقا حسین نے ہمارے اوپر یہ احسان کر دیا کہ آقا حسین نے سن 61 ہجری میں یعنی تقریباً آقا حسین نے 57 سال کی عمر مبارک میں اپنی اس بڑھاپے کو یزیدیوں کے حوالے کر دیا. اے یزیدیوں، اگر چاہتے ہو کہ حسین کا بچپنا مدینے میں کٹا ہے، حسین کی جوانی مدینے میں گزری ہے، حسین کا چلنا مدینے میں رہا ہے، حسین کا بیٹھنا صحابہ کے بیچ رہا ہے، لیکن اے یزیدیوں اگر چاہتے ہو، تم اپنی خیر چاہتے ہو تو اس 57 سالہ عمر کو تم اس کربلا میں شہید نہ کرو. اس لیے کہ اگر 57 سالہ عمر کو آج کربلا میں تم نے اس کے خون کو بہایا تو کل بروز حشر مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. پتہ چلتا ہے کہ آقا حسین نے ہمیں وہ تمام چیزوں سے نواز دیا جس چیز کے ہم اندھیرے میں تھے. آقا حسین نے ہمیں اس اندھیرے سے نکالا اور اجالے کی طرف بھیج دیا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اندھیروں سے نکلو اور اجالوں کی طرف چلے آؤ. یہ میرے آقا حسین کا آج احسان ہے کہ آج اس 7 محرم الحرام کو ہم اس ذکر شہداء کربلا میں بیٹھ کر کے آقا حسین کی محفل کو منا رہے ہیں اور آقا حسین کی اس محفل کو سماعت کر کے اپنے دلوں میں اس بات کو اتارے کہ آقا حسین نے کس طرح خانوادہ لٹایا ہوگا. آقا حسین کی زندگی اگر ملاحظہ کرنا چاہتے ہو تو مدینہ کی گلیوں سے پوچھو کہ اے مدینہ کی گلیوں، یہ بتاؤ کہ جب حضرت امام حسین کربلا جب اسی مدینہ المنورہ میں سیدہ فاطمہ کے شکم سے پیدا ہوئے سن 3 ہجری یا 4 ہجری میں آقا حسین جب پیدا ہوئے اس وقت تم نے کیا دیکھا تھا؟ تو مدینے والے کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میں نے ایسا چاند کا چہرہ کہیں نہیں دیکھا تھا، بلکہ مدینہ والے یہ کہتے ہیں کہ جب آقا حسین کی اس کربلا میں پیدائش، اس مدینہ میں پیدائش ہوئی تو میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آخر یہ آقا حسین جو شبیر و شبر ہے، یہ آخر کس طرح اپنی جوانی کی طرف بڑھیں گے. آقا حسین کی زندگی کو اگر ملاحظہ کرنا ہے تو پوچھو مکہ کی وادیوں سے کہ جب 57-56 سالہ عمر کو لے کر کے آپ نے مدینہ کو چھوڑا ہے تو مدینہ کہنے پر مجبور تھا کہ مدینے کی گلی، مدینے نے کہا تھا حسین زندہ ہے، مدینے کی گلی میں گئے ہیں تو مدینے کی گلیاں کہنے پر مجبور ہے حسین زندہ ہے. مدینے کی وادیوں میں چلے ہیں تو وہ وادیاں کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے. اور جب میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑ کر کے اور حضرت نے فاطمہ الزہرا کے تربت انور پر آپ نے فاتحہ پڑھی ہے تو تربت فاطمہ سے یہ آواز آئی تھی کہ اے بیٹا حسین تم زندہ ہو، یہی سب تمہارا کربلا میں کٹے گا اور کربلا میں کٹنے کے بعد اسی سر سے یہ آواز آئے گی حسین حسین قتل حسین اصل میں من کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ آقا حسین نے ہمیں سبق دیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آقا حسین کی اس عظمت و رفعت بھری زندگی کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو ہمارے اوپر حضرت امام حسین نے ہمارے لیے قدم قدم پر احسان کیا ہے. اس طرح احسان کہ جس احسان کا بدلہ اگر آج ہمارے اوپر شریعت کی پامالی ہونے لگے اور اگر ہم سے کہا جائے یا آپ میں
میں سے کسی سے کہا جائے کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دو اور اس کی قربانی کے بعد یہ شریعت کی پامالی رک جائے گی، اس وقت آپ اپنے بچے کو نہیں دیں گے، لیکن قربان جاؤ آقا حسین پر۔ آقا حسین نے جب کربلا میں اپنے قدم کو رکھا ہے، کربلا کی وادیاں یہ پکار کر کے کہہ رہی تھی اے علی اصغر تم زندہ ہو۔ کربلا کے اندر جب تلواریں چلی ہے تو تلوار سے صدائیں بلند ہو رہی تھی اے علی اصغر تم زندہ ہو، لیکن جب علی اصغر کے حلق کو ہرملا کے تیر نے چھلنی کیا تھا تو اس وقت علی اصغر کے حلق سے آواز آئی تھی اے علی اصغر تم پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ تم آج کربلا میں شہید ہوئے ہو، کل یہی کربلا کے صدقے تم مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری شفاعت کی جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ رسالت، ذکر شہید آدم، ذکر شہید آدم۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کربلا والوں نے ایسے ایسے قدم پر ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کو نوازنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستے بچے ہوتے، سبحان اللہ، لیکن کربلا والوں نے ہمیں ایسا سبق دے دیا سبحان اللہ کہ اے میرے نانا کے امت میں پلنے والے مسلمانوں، جب خیرت کی بات آئے گی تو تم اپنے خاندان کے لیے اپنا سر پھڑوا سکتے ہو، لیکن اگر مصطفیٰ شریعت کی باری آئے گی کہ مصطفیٰ شریعت، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، اب لاؤ اس کی پاسبانی کی جائے، اس وقت تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ سبحان آج اللہ، یہی منظر ہمارے سامنے سبحان اللہ۔ خود آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پر کس طرح انگشتمائی کی جا رہی ہے۔ کیا کوئی مرد مجاہد ہے ایسا جس مرد مجاہد نے ترے تنہا کبھی انگلی اٹھائی ہو یا کبھی اپنا ایک قبیلہ بنایا ہو یا اپنی کوئی گروہ بنائی ہو؟ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا مرد مجاہد اپنی گروہ کو تیار نہ کر سکا، لیکن جب باری آئی ہے اسی کربلا کے بعد میں کہ اب شریعت کو بچایا جائے، مذہب اسلام کی پامالی ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اب شریعت مصطفیٰ کو لوگ شریعت مصطفیٰ پر لوگ انگشت نمائی کر رہے ہیں، اس کو بچایا جائے، تو اس وقت بریلی کی سرزمین پر مجدد اعظم حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد نانا مصطفیٰ کی جو امام حسین نے اپنے نانا کی شریعت کی پاسبانی کربلا میں کی تھی، وہی پاسبانی احمد رضا نے اسی بریلی کی سرزمین سے کی ہے، اور آپ پر یہ احسان فرما دیا ہے اے سنیو یہ زندگی تمہاری اس لیے نہیں ہے تم بوٹی پکا کر کے کھا لو، تم بوٹیوں پر اپنی زندگی بسر کرو، جب محرم آئے تو کھچڑے پکا کر کے کھاؤ اور تم اپنی زندگی بسر کرو، بلکہ یہی احمد رضا نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب باری آئے شریعت مصطفیٰ کی پامالی کی تو اس وقت شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کرنے کے لیے تم مرد مجاہد کی طرح سامنے ہر جانا۔ سبحان اللہ، فیضان اعلیٰ حضرات، پتہ چلتا ہے حضرات کہ آقا حسین کے اگر ہمیں کسی نے نوازا ہے، کسی نے ہمارے مذہب کو بچایا ہے، کسی نے شریعت مصطفیٰ کی پامالی ہونے سے اس کی روک کی ہے، تو کوئی اور نہیں ہے، بریلی کا وہی مجدد ہے۔ اور اگر اس بریلی کے مجدد کے بعد جب وہ بریلی کا مجدد دار فانی سے کوچ کر گیا اور جب وہ فانی سے کوچ کیا، اس کے بعد جب صلح کلیت پھیلنے لگی تو اسی بریلی کی سرزمین سے حضور اختر رضا اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضور اختر رضا نے فرمایا جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ تو آقا حسین کی زندگی کو ملاحظہ کریں کہ جب آقا حسین
جب اپنے 72 جانثاروں کو 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کروا دیا، سب کے سب شہید ہو گئے، اب تنہا حضرت سیدنا امام حسین بچے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تو اب یزیدیوں نے یہ رائے کی بنائی کہ لاؤ حسین ابن علی کو بھی قتل کر دیا جائے، سارا معاملہ ختم ہو جائے، شریعت کی پاسبانی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس وقت آقا حسین اسی کربلا کے میدان میں خطبہ دیا تھا، اے یزیدیو اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کو قتل کر دیں تو اس سے پہلے تم سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین ابن علی کا قتل ضروری ہے تو تم سن لو کہ حسین ابن علی کا قتل دین نہیں ہوگا بلکہ قتل ایمان بن جائے گا۔ قتل ایمان کی، قتل دین ہی تو بخشش کی امید ہے، لیکن قتل دین کی کوئی بخشش کی امید نہیں کر سکتا۔ پتہ چلتا ہے کہ آقا حسین نے اپنے ننھے معصوم کو دیا تھا تو عبید اللہ بن زیاد اور یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا یہ علی اصغر کا حلق ہے، اس کے حلق پر تیروں کے تیریں مار کر کے اس کے حلق کو چھلنی کر دو، اور تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نانا مصطفیٰ کے ساتھ شفاعت کر کے تمہیں جنت دلوا دوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سعادات کا خاندان قربان کرنا ضروری ہے تو سن لو، یہ علی اکبر کی جوانی تمہیں دے رہا ہوں، یہ علی اکبر کی جوانی کو تم لوٹ لو اور اس کے بعد تم یہی ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ علی اصغر کا، قاتل اصغر کا خون تم نے بہایا ہے تو اس کی سفارش کر کے میں نانا مصطفیٰ سے تمہاری شفاعت کروا لوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ علی اکبر کی جوانی لوٹ لیں گے اور اس کے بعد میں حسین کو قتل کر دیں گے تو ہرگز مجھ تک جلدی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ قاسم کھڑے ہیں نا، یہ قاسم کا شباب لے لو، یہ قاسم کے شباب لوٹنے کے بعد مجھ پر تک آنے میں جلدی نہ کرنا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنا۔ اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ 72 جانثار ہیں، ان سب کو قربان کر لو اور ان کا خون بہا کر کے تم اپنی پیاسے بجھا لو، لیکن مجھ تک آنے میں جلدی نہ کرنا، اس لیے کہ علی اکبر کا قاتل دین ہے، قاتل مومن ہے، قاتل دین نہیں۔ علی اصغر کا قاتل مومن ہے، قاتل دین نہیں۔ علی اکبر کا قاتل مومن ہے، قاتل دین نہیں۔ علی اصغر کا قاتل مومن ہے، قاتل دین نہیں۔ علی قاسم کا قاتل مومن ہے، قاتل دین نہیں۔ اے یزیدیو سن لو، یہ عباس کا قتل کر لو، عباس کے بازوؤں کو تم قلم کر دو اور اس کے بعد یہی پہ ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ عباس کا سب قلم کر لو گے، ان کے بازو ان کے بازو کو تم قلم کر کے تم قاتل مومن بن سکتے ہو، لیکن قاتل دین نہیں۔ اس لیے کہ مستق اگر آنے میں جلدی کی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ آخرکار آقا حسین کا یہ خطبہ ان کے سامنے بیکار ہو گیا اور آقا حسین کے اسی خطبے کا کوئی بھی اثر یزیدیوں پر نہیں پڑا۔ آقا حسین کے آخر وہ منزل سامنے آئی، وہ منزل قریب آئی جس وقت آقا حسین نے فرمایا تھا اے یزیدیو اب جب تم چاہتے ہو کہ حسین کو قتل کر کے تم اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہو تو آؤ میدان میں، اب یہ میاں حسین تنہا نہیں رہے گا بلکہ نانا مصطفیٰ کا یہ امامہ سر پہ ہے، یہ حضرت امیر حمزہ کی جان والے پشت پر ہے۔ اے یزیدیو اگر چاہتے ہو کہ حسین کو قتل کر دوں تو آ چلے آؤ، لیکن یہ جان لو کہ حسین کا قاتل مومن نہیں، قاتل دین بن جائے گا۔ لہذا اس چیز کو غور سے سن لو کہ قاتل مومن کی تو بخشش ہو سکتی ہے لیکن قاتل دین کی کوئی بخشش نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ذکر شہداء کربلا، ذکر جب آقا حسین کو اسی کربلا کے میدان میں جب آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کیا ہوگا تو اس وقت کربلا کی زمین نے خود کہا تھا کہ یہ گلے حسین نہیں
بلکہ یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹی ہے۔ یزیدیوں، جس بوسہ گاہ کو تم نے کاٹا ہے، یہ بوسہ گاہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بوسہ گاہ ہے۔ لہٰذا اے یزیدیوں، تم اب رب کی بارگاہ میں کتنے بھی استغفار کر لو، لیکن تمہارے لیے کوئی بخشش و نجات کا کوئی ضامن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آقا حسین نے کہا تھا، اے یزیدیوں، تم سب کا خون بہا چکے ہو، تم قاتل مومن ہو، لیکن حسین کا قاتل مومن نہیں ہے بلکہ قاتل دین ہے۔ پتہ چلا کہ آقا حسین کے خون کو بہا کر کے لوگوں نے بہت غلط کیا تھا۔ آج آقا حسین کا ذکر ہر گھر میں ہوتا ہے۔ 1447 ہجری چل رہا ہے، 1447 ہجری میں آپ 60 سال کم کریں، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 1350 سال ہو گئے میرے آقا حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے، لیکن آقا حسین کا ذکر ہر گلی ہر بستی میں ہو رہا ہے۔ یہ آقا حسین کی شہادت کا مجسمہ ہے، آقا حسین کی اس شہادت کے بعد ان کی کرامت ہے کہ آج ہر عاشق حسین اپنی گلی میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر کے اندر محفل حسین کر رہا ہے، اور محفل حسین کر کے یہ کہہ رہا ہے یہ آقا حسین کی محفل ہے۔ لہذا ہے یزید کے خاندان میں پلنے والوں، تمہارے لیے یہ متوق جواب ہے کہ آقا حسین کو 1350 سال تو شہید کیے ہو گئے، لیکن آقا حسین کی اس عظمت کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اب تم گھر سے نکلو، مرد مجاہد بن جاؤ، اور مصطفیٰ نانا مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کر۔ پتہ چلتا ہے کہ آقا حسین نے ہمیں ان عزتوں سے نوازا ہے جو عزتیں آقا حسین کے نہ شہید ہونے پر ہمیں نہیں ملی، بلکہ ہمیں کسی نہ کسی فاسق و فاجر کے پیچھے رہنا پڑتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آقا حسین نے ہمارے اوپر ان تمام چیزوں کو جائز قرار دیا جس چیز کو میرے آپ کے نانا جان نے امت محمدیہ کے لیے رائج فرمائی گئی کہ اے میری امت میں پلنے والے مسلمانوں سن لو، آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میں شریعت کو لے کے اپنے ساتھ جا رہا ہوں، بلکہ اے میری امت میں پلنے والوں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہمارے بعد ہم سے پہلے تمام پیغمبر تو دنیا میں آئے تھے، ان تمام پیغمبروں کو اللہ نے جب اس دار فانی پر مبعوث فرمایا تھا تو ان کے قوم کے لیے ان کو رحمت بنایا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں اس دار فانی پر آیا ہوں تو طرح اپنی امت کے لیے رحمت نہیں بلکہ ساری امت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت آج مدینے میں میرے مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں، اور اس طرح سماعت کر رہے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سال آج میرے مصطفیٰ اس طرح سماعت کر رہے ہیں کہ آج ہم اگر یہاں سے پکاریں تو وہاں سے وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سال۔ آج مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج میرے نواز حسین کے کتنے دیوانے ہیں جو پیر گنج کی نئی بستی میں بیٹھ کر کے اور ذکر شہدائے کربلا سماعت کر رہے ہیں۔ کل جب حشر کا میدان ہوگا اس حشر کے میدان میں تمہارا گھر تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارے گھر کے تمہارے افراد تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی وہ محفل ہوگی جو تمہارے لیے ذریعے نجات بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی اس شریعت کی پاسبانی کے لیے اگر اپنے جان کی بازی لگانی پڑے تو ہم اپنے جان کی بازی لگا دیں، لیکن مصطفیٰ کے شریعت کی پامالی نہ کرنے دیں۔ آج مصطفیٰ علیہ السلام پر بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکتے ہیں اس طرح کہ مصطفیٰ اس طرح تھے، مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ میرے مصطفیٰ نے
مصطفیٰ کو اللہ نے اس علم سے نوازا تھا کہ اگر مصطفیٰ مدینے میں ہو تو مکہ کے حالات دیکھ کر کے ملاحظہ فرما کر کے اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہو اے صحابہ گواہ رہنا اس وقت مکے کے حالات اس طرح ہے، اور آپ خود اندازہ لگائے کہ جس وقت میرے نانا جس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی اوپر ان کے علم غیب پر انگلی اٹھائی جانے لگے، اس وقت آپ کے پاس یہی جواب ہوگا کہ سن 60 ہجری 61 ہجری میں جب حضرت سیدنا امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے ہیں، اس سے کئی برس پہلے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کربلا کا وہ منظر ہوگا، اسی کربلا میں حسین تمہارا خاندان لٹے گا، تم بھی اسی کربلا میں شہید کر دیے جاؤ گے، حسین تم لاکھ کوششیں کرو گے لیکن یزیدی تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، تم لاکھ مشقتیں اٹھاؤ گے لیکن یزید تمہاری پریشانی نہیں سمجھیں گے، حسین اسی کربلا میں تم کو جانا ہے اور اسی کربلا میں تمہیں جا کر کے اپنے نانا مصطفیٰ کی شجاعت کو بچانا ہوگا۔ آقا حسین نے سن 61 ہجری میں کربلا میں اپنے سر مبارک کو دے کر کے اپنے نانا مصطفیٰ کی شجاعت کی پاسبانی فرمائی۔ آج ہم اگر دیکھیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے ہمیں کتنی چیزیں عطا ہوئی، رہنے کے لیے مکان ملا یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کھانے کے لیے دانا ملا یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور اگر اس دانا کھانے کے لیے جو کھانا ملا یہ مصطفیٰ کا صدقہ، جو نہیں سمجھتے وہ یوں سمجھیں کہ یہ مصطفیٰ کا صدقہ نہیں کھاتے اور یہ حسین کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ جس شریعت کو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے ذریعے پورے عالم میں پھیلایا تھا، اسی شریعت کی پاسبانی کو کربلا میں حسین نے ادا فرمائی، اس لیے کہ کربلا کا وہ منظر جس وقت امام حسین کے سامنے آیا تھا تو اس وقت آقا حسین نے اسی کربلا کے میدان میں یہ کہا تھا اے یزیدیو یہ دیکھ لو حسین ابن علی جو آیا ہے نا یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ یزید کی ہاتھوں پر بیعت کرے گا بلکہ اس لیے آیا ہے کہ اپنے نانا مصطفیٰ کی شریعت کی پاسبانی کرے گا۔ اگر چاہتے تو لاکھوں کروڑوں درہم اس وقت یزید نے دینے کے لیے نہ حضرت امام حسین کو کہا تھا، چاہتے تو آقا حسین اس دولت کے لالچ میں آ کر کے اور یزید کے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لیکن آقا حسین اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کی تو آنے والی میرے نانا کی امت جو ہوگی وہ گمراہ ہو جائے گی، وہ اس طرح دلدل میں پھنس جائے گی کہ اسے دلدل سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا۔ آخر اس وقت حضرت امام حسین نے کربلا میں سر کو دیا تھا، ہمیں دلدل سے نکالا تھا، آج کفر نے ہم کو پھر دبوچنے کی کوشش کی ہے، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اماموں کے پاس اپنے عالموں کے پاس جا کر کے اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میری آخری بات سنو، جو آج رائج ہے کہ ڈھول بجاؤ نہیں سچے حسینیوں کی، جو کہتے ہیں ان سے کہو کہ جب آقا حسین کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا تھا اس وقت آقا حسین کے سر مبارک سے یہ آواز آئی تھی اے یزیدیو یہ حسین مرا نہیں ہے، حسین اب بھی زندہ ہے، اس لیے تاریخ کہہ رہی ہے کہ آقا حسین نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا اور شاعر نے اسی کی ترجمانی جو کی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آقا حسین کی اس عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو سمجھو، اس طرح سمجھو کہ جس طرح آج دنیا انسانیت دلدل میں پھنسی ہے، اگر اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کا وہ پیارا نواسا دولت کے لالچ میں آ کر کے اور یزید کے جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو ہم وہی دلدل میں پھنس جاتے، لیکن آج کا یہ بگڑتا ہوا عوام، بگڑتی ہوئی پبلک اس چیز کی گواہی دے رہی ہے
کہ جہاں نانا مصطفیٰ کی شریعت تھی، جہاں حسین کا سر قلم ہوا تھا وہ سر حسین تھا۔ آج ہم دولت کے چکر میں پڑ کر کے، دولت کے لالچ میں پڑ کر کے ہم اپنے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈلوا دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ڈاکہ خور گھومتے ہیں کہ ہمارے ایمان پر وہ ڈاکہ مارنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ آقا حسین کی زندگی ملاحظہ کریں کہ آقا حسین نے ہمیں کس طرح درس و تدریس سے نوازا ہے، اور آقا حسین نے ہمیں کس طرح یہ سبق دیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ پیغام دیا ہے، اس لیے کہ یہ حسین ابن علی کسی ایسے ویسے کے بیٹے نہیں ہے، بلکہ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے، جس کے لیے، جس علی کے لیے کوفیوں نے کہا تھا کہ اگر عبد الرحمن ابن ملجم اگر علی کو دھوکے سے قتل نہیں کرے گا تو یہ کوفہ کے میدان میں اگر اس جامع مسجد سے یہ لڑائی چھڑے گی تو قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبض و اختیار میں میری جان ہے، تو علی اس کا خاتمہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے کہ علی کو اللہ نے اس طاقت سے نوازا تھا، جس طرح شاعر کہتا ہے، شیر مردہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، بلکہ حضرت علی کی وہ تلوار میں کمال تھا، جس تلوار کے کمال میں حضرت علی نے بہت سارے ایسوں کو نیست و نابود کیا ہے کہ جس طرح حضرت علی نے نیست و نابود کیا تو آج وہ پنپ نہ سکے ہیں۔ آج جو ڈھول تماشے بجاتے ہیں یہ حسینیوں کی پہچان نہیں بلکہ یزیدیوں کی پہچان ہے۔ دوسری بات، جو یزیدی ہیں انہی یزیدی نسلوں سے جسے آج ہم شیعہ کہتے ہیں، ان شیعوں کو اصل میں رافضی کہا جاتا ہے، بلکہ یہی شیعہ وہی کوفہ اسی کوفہ میں بھی تھے، اور اس وقت جو شیعہ تھے وہ شیعہ کوئی اور نہیں تھے، وہ محب حضرت علی تھے، حضرت علی سے محبت کرنے والوں کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ آج کے جو شیعہ ہیں یہ حضرت علی سے تو محبت کرتے ہیں لیکن حضرت عمر فاروق اعظم سے بغاوت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے بغاوت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے بغاوت کرتے ہیں، تمام اجل صحابہ سے یہ بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ تنہا علی ہے، اس لیے کہ علی تو ہے، علی کو اللہ نے تمام مرتبے پر افضل و اعلیٰ قرار دیا تھا، لیکن جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے اعلیٰ کہا ہے اسی طرح رب نے بھی اعلیٰ ابو بکر کو کہا ہے۔ اس مرتبے سے حضرت علی المرتضیٰ سب سے، یعنی حضرت علی کا مرتبہ تو افضل ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، لہذا ہمیں ضرورت ہے آقا حسین کی زندگی پر عمل کرنے کی، اور آقا حسین کی زندگی پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو آج ہماری زندگی اس طرح سمرتی ہوئی نظر آئے گی جس طرح آقا حسین نے ہمیں درس و تدریس کربلا کے میدان سے دیا تھا۔ لہذا ہمیں یزیدیوں کے راستے کو چھوڑ کر سچے حسینی بننے کی ضرورت ہے۔ سچے حسینی بن جاؤ، قسم خدا کی تمہاری یہی رہنمائی کربلا سے آقا حسین فرمائیں گے اور یہ کہیں گے، اے عاشقو اگر تم جان چاہتے ہو کہ تمہاری پاسبانی اور تمہاری حفاظت میں کروں تو سب سے پہلے تمہیں لازم ہے کہ مجھ سے محبت کر لو، تب تمہارے لیے، تمہاری محافظت کے لیے یہ حسین کی تلوار اٹھے گی، ورنہ یہ حسین تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کربلا کے میدان سے پیغام ملتا ہے، سچے حسینی بنو، اور اس طرح حسینی بنو کہ رافضیوں کے طریقے کو نہ اپناؤ۔ دنیا دیکھے تو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ سچا عاشق حسین ہے، سچا عاشق حسن ہے، یہ سچا حضرت قاسم ہے، یہ سچا عاشق علی اکبر ہے، یہ سچا حضرت علی عاشق حضرت علی اصغر ہے۔ لہذا مسلمانوں، امت محمدیہ میں پلنے والوں، اپنی زندگی کو سوارو اور آقا حسین کے سچے غلام بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔